اردو کے کسی بھی مینس ایگزام کا اگر آپ انالیسس کریں گے تو اس میں مثنویوں سے اگر سوال آیا ہے تو سحر البیان یا گلزار نسیم سے سوال ضرور پوچھا جاتا ہے۔ اسی بات کو مد نظر رکھتے ہوئے آج ہم مثنوی گلزار نسیم کی فنی و لسانی خصوصیات پہ بات کریں گے، اس کی خصوصیات کو بیان کریں گے۔ یہ سوال LT گریڈ مینس کے لیے بہت ہی زیادہ اہم ہے، تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ ہمیں مثنوی گلزار نسیم کی خصوصیات لکھنی ہیں تو ہم خصوصیات ہی لکھیں گے، اس کا ہم خلاصہ ہرگز نہیں لکھیں گے۔ بعض لوگ غلطی کرتے ہیں کہ خصوصیات پوچھتا ہے تو خلاصہ لکھ دیتے ہیں، اس کی کہانی لکھ دیتے ہیں۔ جی نہیں، ہم خصوصیات پہ آئیں گے، سیدھے بات کریں گے کہ گلزار نسیم پنڈت دیا شنکر نسیم کی ایک عشقیہ مثنوی ہے جو لکھنوی تہذیب کی آئینہ دار ہے۔ یہ مثنوی قصہ گل بقاولی کے نام سے بھی جانی جاتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس میں گل بقاولی کی مشہور عشق کی داستان ہے۔ اگر آپ اور زیادہ تمہید بانٹنا چاہتے ہیں تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ اصل قصہ عزت اللہ بنگالی نے لکھا تھا اور اسی قصے کو بعد میں مذہب عشق کے نام سے نہال چند لاہوری نے بھی فورٹ ولیم کالج میں نثر میں لکھا تھا۔ بعد میں اسی قصے کو گلزار نسیم کے نام سے پنڈت دیا شنکر نسیم نے نظم کے پیرائے میں ڈال دیا، لیکن میرے خیال سے یہ ضرورت نہیں ہے، 200 الفاظ میں ہی لکھنا ہے تو میں نے اس کو نہیں لکھا، لیکن میں نے آپ کو بتا دیا اگر آپ کو لگے کہ آپ کے الفاظ کم پڑ رہے ہیں تو اس کو آپ مختصراً بیان کر کے آگے بڑھ سکتے ہیں۔ یہ وہ شاہکار تخلیق ہے جس نے اردو مثنوی نگاری میں ایک منفرد مقام حاصل کیا۔ لسانی اور معنوی اعتبار سے اس کی خوبیاں، آپ اس میں یہ بھی لکھ سکتے ہیں کہ یہ وہ مثنوی ہے جو مثنوی سحر البیان کے بعد اردو کی سب سے بہتر مثنوی قرار دی جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، اس کی لسانی اور معنوی خوبیاں اب ہم بات کریں گے۔ پہلے خوبیوں کی جو ہیڈنگ ہے نا، وہ میں ہیڈنگ جلدی سے بتا دیتا ہوں، پھر اس پہ تفصیل سے بات کریں گے۔ پہلا میں نے ایجاز و اختصار رکھا ہے، دوسری خصوصیت صنائع و بدائع کا درست استعمال، اور تیسری خصوصیت میں نے لکھنوی تہذیب و معاشرت کی تصویر کشی، اس کے بعد زبان و بیان اور اس کا فصاحت اور اس کی بلاغت، اس کے بعد ہم نے اس کا جو ڈرامائی عناصر ہے وہ کردار نگاری بھی اس میں آ جائے گی۔ اس میں جو ما فوق الفطرت عناصر استعمال ہوئے ہیں اس میں کثرت سے استعمال ہوئے ہیں، اس لیے ایک ہیڈنگ ما فوق الفطرت عناصر بن گئی، اور پھر کردار نگاری، منظر نگاری وغیرہ الگ سے بھی آپ بنا سکتے ہیں۔ تو یہ 7-8 میں نے ہیڈنگ بنائی ہے، اب چلو اس پہ تفصیل سے ڈسکشن کرتے ہیں۔ پہلی جو میں نے خصوصیت بتائی مثنوی سحر البیان کی، وہ کیا ہے؟ ایجاز و اختصار۔ ایجاز و اختصار مطلب ہوتا ہے کم بات میں، کم لفظوں میں اپنی بات کہہ دینا۔ غزل کی خصوصیت بھی ایجاز و اختصار ہے، کیوں؟ کیونکہ غزل میں 2 ہی مصرع میں اپنی پوری بات مکمل کرنی ہوتی ہے، تو اس مثنوی کی خصوصیت بھی ایجاز و اختصار ہے۔ کہتے ہیں کہ جب یہ مثنوی پنڈت دیا شنکر نسیم نے لکھی تھی تو بہت لمبی تھی، تو اس کو اصلاح کے لیے اپنے استاد آتش، خواجہ حیدر علی آتش کے پاس لے کے گئے، تو آتش نے کہا کہ اس کو صرف 2 ہی لوگ پڑھیں گے، ایک تو میں پڑھوں گا کیونکہ میں تمہارا استاد ہوں، دوسرا تم اس کو خود پڑھو گے کیونکہ تم نے ہی لکھی ہے، باقی کوئی نہیں پڑھے گا۔ کون پڑھے گا؟ کس کو اتنا فرصت ہے؟ اگر تم چاہتے ہو کہ یہ مثنوی اور زیادہ کامیاب ہو تو اس کو مختصر کرو۔ تو اپنے استاد کے کہنے پہ نسیم نے اپنی اس مثنوی کی بیجا طوالت کو کم کیا، اور یہی اس مثنوی کی سب سے بڑی خصوصیت بنی، اور اتنی بڑی خصوصیت بنی کہ احتشام حسین نے اس مثنوی کو شاعرانہ اور فنکارانہ تخلیق کا معجزہ کہا۔ ٹھیک ہے، شاعرانہ اور فنکارانہ تخلیق کا معجزہ کس نے کہا؟ احتشام حسین نے پنڈت دیا شنکر نسیم کی مثنوی گلزار نسیم کو۔
اب اس کی دوسری خصوصیت میں نے بتائی تھی ثنائے و بدائے کا استعمال. نسیم نے رعایت لفظی، دیکھو اگر چاہو تو آپ رعایت لفظی کو الگ ہیڈنگ بنا لو، تشبیہات و استعارات کو الگ ہیڈنگ بنا لو، پھر الگ سے آپ کو مثالیں بھی دینی ہوں گی، لیکن میں نے ایک ہی میں دونوں کو رکھ دیا، ثنائے و بدائے اور رعایت لفظی ایک ہی میں ڈال دیا کہ نسیم نے رعایت لفظی، تشبیہات و استعارات اور دیگر لفظی صنعتوں کا اس کمال سے استعمال کیا ہے کہ کلام میں ایک خاص قسم کی نغمگی پیدا ہو گئی ہے. اب ان کے ثنائے لفظی پر ایک قول رشید حسن خان کا کافی مشہور ہے. رشید حسن خان نے ہی مثنوی گلزار نسیم کو مرتب کیا تھا. تو وہ لکھتے ہیں کہ انہوں نے کس سے مراد کو نسیم نے لفظی ثنائے، خاص طور پر رعایت لفظی کو اپنا شیوا قرار دیا، لیکن ان کے سلیقے نے اس کو لفظوں کا بے کیف کھیل بنانے کے بجائے، ٹھیک ہے، معنی آفرینی کا ایک نیا انداز بنا دیا. یہ پہ معنی ہوگا، معنی آفرینی کا ایک نیا انداز بنا دیا. اب ثنائے لفظی کی بات ہو رہی ہے تو ثنائے لفظی کی بہت ساری مثالیں ہیں، ٹھیک ہے. یہاں پہ ایک رعایت لفظی کی میں ایک مثال دے کے آگے بڑھ رہا ہوں. سایہ کو پتہ نہ تھا شجر کا، ان کا تھا نام جانور کا. آگے بڑھتے ہیں. لکھنوی معاشرت کی تصویر کشی. لکھنؤ کا جو ماحول تھا اس دور کا، جو نوابین اودھ تھے، ان کا اثر بھی آپ کو اس مثنوی میں دیکھنے کو ملتا ہے. گلزار نسیم میں نوابین اودھ کی عہد کی تہذیب نظر آتی ہے. لکھنؤ میں جو رواج، رسمیں اور رہن سہن تھا، اس کی بہترین تصویر کشی اس مثنوی میں کی گئی ہے، جو اس کی خصوصیت ہے. زبان و بیان اس کا اور اس کی فصاحت پہ بات کریں تو ان کے استاد ہیں آتش. ان کا ایک شعر ان کے زبان و بیان پر بہت صادق آتا ہے. بندش الفاظ جڑنے کے نگوں سے کم نہیں، شاعری بھی کام ہے آتش مرصع ساز کا. تو ان کے اوپر آتش کا یہ اثر ہوا کہ انہوں نے بھی اپنی شاعری میں بہت احتیاط سے بندش الفاظ کی. نسیم نے اپنے استاد کی پیروی کرتے ہوئے اس مثنوی کی زبان و بیان میں لکھنؤ کا مخصوص رچاؤ، محاورات کا برجستہ استعمال، الفاظ کا انتخاب نہایت موزوں انداز میں کیا. اس مثنوی میں دبستان لکھنؤ کی شاعری کی جو خصوصیات ہیں، جیسے کہ نسوانیت، تصنع، بناوٹ، خارجیت، یہ سب بدرجہ اتم موجود ہیں. اب اس بات کو رشید احمد صدیقی نے اس طرح سے کہا کہ شعر و شاعری کے جن پہلوؤں کے اعتبار سے لکھنؤ بدنام ہے. لکھنؤ کیوں بدنام ہے؟ کہ اس کے یہاں فحش نگاری ہے، اس کے یہاں نسوانیت ہے، اس کے یہاں داخلیت ہے، تصنع، بناوٹ ہے، رعایت لفظی ہے. تو رشید احمد صدیقی کیا کہہ رہے ہیں کہ شعر و شاعری کے جن پہلوؤں کے اعتبار سے لکھنؤ بدنام ہے، گلزار نسیم نے انہی پہلوؤں سے لکھنؤ کا نام اونچا کیا ہے. اس مثنوی میں ڈرامائی عناصر بھی ہیں، جا بجا ڈرامائی عناصر موجود ہیں. نسیم نے اس مثنوی میں مکالمے پیش کیے ہیں جو ڈرامہ نگاری کی شان پیدا کر دیتے ہیں. جب روح افزا رہا ہو کر آئی تو جمیلہ اور بقاولی اس سے ملنے گئیں اور اس کا حال پوچھا تو نسیم نے اس موقع پہ اس طرح سے ڈرامائی عنصر پیدا کیا ہے، مکالمہ پیش کیا ہے. روح افزا سے ہوئی بغل گیر، صورت پوچھی کہا کہ تقدیر. ٹھیک ہے، تو اس طرح سے مکالمہ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں. ما فوق الفطرت عناصر اس میں کثرت سے ہیں. دیگر مثنویوں کے مقابلے میں مثنوی گلزار نسیم میں ما فوق الفطرت عناصر کی کثرت ہے. اس میں تخیل کی بلندی ہے. ما فوق الفطرت عناصر جیسے پریاں، دیو، جد وغیرہ ہیں، اور انسانی جذبات کا امتزاج ایک سحر انگیز دنیا اس میں تخلیق کرتا ہے جو قاری کے دل و دماغ پر چھا جاتا ہے. تو ایک سحر انگیز دنیا اس میں ما فوق الفطرت عناصر کی ہے. اوکے، کردار نگاری کی بات کریں تو اگرچہ یہ مثنوی مختصر ہے، لیکن نسیم نے کرداروں کی نفسیات اور ان کے جذبات کو بہت مہارت سے پیش کیا ہے. بقاولی اور تاج الملوک کے کردار متحرک نظر آتے ہیں. ٹھیک ہے،
आप एक दो किरदारों को और कोट कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम आते हैं खुलासा कलाम, इसको थोड़ा सा डार्क कर लीजिएगा। खुलासा कलाम ये है कि मसनवी गुलजार नसीम उर्दू की उन चंद मसनवियों में से है जहाँ लफ्ज़ व मानी का हसीन संगम मिलता है। ये मसनवी अपनी लिसानी नुदरत और मानवी गहराई की वजह से उर्दू अदब का एक बेशबहा कीमती सरमाया है। अब इसके बारे में एक कोट करके आप इसको सवाल को ख़त्म कर सकते हैं। इसका कंपैरिजन मसनवी सिरुल बयान से होता है। उसी बात को फरमान फ़तेहपुरी कहते हैं कि गुलजार नसीम तब होते ही इसका नाम सिहरुल बयान के मुकाबले में और नसीम का नाम मीर हसन के साथ लिया जाने लगा। तो इस तरह से हमने मसनवी गुलजार नसीम की जो फ़नी व लिसानी ख़ुसूसियात थी 250 अल्फाज लगभग हमने इस्तेमाल किए और आपको बता दिया। उम्मीद है ये क्लास आपको पसंद आई होगी। ऐसे ही हम किसी दिन शेरुल बयान के बारे में, किसी दिन ज़हर इश्क के बारे में आपको एक क्लास दस्तयाब करा देंगे। ओके, बेस्ट ऑफ लक, मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू वेरी मच। लाइक शेयर किया कि नहीं किया? कर दो। ओके, कर दिया होगा। थैंक यू।